أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. تلاوت کلام الرحمن سے الحمدللہ آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز ہوا. تلاوت سے پہلے اس لیے بات کرنا مناسب نہ سمجھی چونکہ جب بزم پاک سج جائے
تو بزرگ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ اس محفل کا آغاز جو بزم سج چکی ہو یا سجنے والی ہو، جلد از جلد درود پاک اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے کر دینا چاہیے، تاکہ پھر اس ذکر کے طفیل جو بھی گفتگو ہو ریلیٹڈ ٹو محفل میلاد، وہ پھر آپ کے نامہ اعمال میں اس درود پاک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر اور بڑائی کی حصار میں نیکیوں میں درج کی جاتی ہے۔ سرکار کی محفل یہ کوئی ہر گھر کی کہانی یا ہر گھر کا کھیل نہیں ہوتا۔ مورخین لکھ کر گئے ہیں کہ یہ وہ محفل ہے، یہ وہ بزم ہے جس کے لیے کی جاتی کوانٹٹی نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے بہت زیادہ تعداد میں عشاقان مصطفیٰ کا جمع غفیر بھی دیکھا اور لوگوں کا آنا جانا بھی دیکھا، لیکن اب وہ حالات ہیں کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ سرکار کے محفل کی جو تسلسل ہے، یہ جو کنٹینیوٹی ہے، اس کو روک دیا جائے یا ختم کر دیا جائے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور ایک پیغام ظلم بھی آگے پہنچا رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ احتیاط کے دائروں میں رہ کر حضور کے ذکر کی محفل ضرور کریں اور اس ذکر سے پہلے سے کئی زیادہ وابستہ ہو جائے، تو یہ تو اور زیادہ خوبصورت بات ہوگی۔ چونکہ آج کی یہ محفل آپ سب کے علم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ، جو کہ ابھی پروگرام سے پہلے ایک دو دوستوں سے ذکر ہو رہا تھا، عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے، انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے، یہ بھی ہسٹری بتاتی ہے کہ آقا کریم مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شب اور جس دن آمد ہوئی وہ 21 اپریل کا دن تھا۔ اور اگر آپ نسبت مولا کائنات کو دیکھیں تو اس نسبت میں بھی ہمیں 21 کا جو ہندسہ ہے وہ چھپا نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک محبت کی بات ہے، پیار کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہاں پہ بے شک کم احباب یہاں پر آئے ہیں، لیکن یہ وہ محفل ہے کہ ہم نے احادیث میں یہ سنا ہے کہ جب اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے تو پھر آسمان سے فرشتے بھی آتے ہیں اس محفل میں۔ تو یہ بہت مقرب اور بہت معتبر ذکر کی محفل ہے۔ اس میں آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ، دیکھیں آگے رمضان شریف بھی آنے والا ہے، جس مہینے میں ہم بیٹھے ہیں اس مہینے کو ہی آقا علیہ السلام نے کہا کہ شعبان الشہریر، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو یہ بہت بابرکت لمحات ہیں۔ جتنی بھی شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں، خاص طور پہ سرفراز صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، حضرت امام بلی سرکار علیہ رحمہ کی ایک نسبت وابستہ ہے ان سے، آپ کی چوکھٹ مبارکہ کی نسبت ہے، اور جتنے احباب بھی ہیں، میں بھائی شہباز کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کی رات انہوں نے منتخب کی کہ جس رات کی مناسبت جو ہے، جو نسبت ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ہے، ان کی آمد مبارکہ کے ساتھ ہے، اسمی اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کے درجات بلند فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت کی ٹھنڈی اور میٹھی ہوائیں عطا فرمائے۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ والد صاحب قبلہ کا یہ کمرہ ہے، اور اس کو اب ماشاءاللہ ہر دیوار کو تقریباً جو ہے وہ غلاف کعبہ کے ساتھ سجایا گیا ہے، اس کے ساتھ ہر دیوار مس کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی پیاری پیاری نسبتوں کا صدقہ ان کو جنت الفردوس میں عرفہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں تمام سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مجھے بالکل شہباز میں نے یہ بھی بتایا
کہ یہ جو اس گھر میں ذکر اذکار کا دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی بڑوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے. بے شک ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، ہر ایک نے جانا ہے، لیکن آج وہ ظاہری طور پہ یہاں موجود نہیں ہیں، چلے گئے ہیں، لیکن جو بوٹا لگا کر گئے ہیں، جو شجر لگا کر گئے ہیں، آج شہباز بھائی اور ان کے تمام جو برادران ہیں، اہل خانہ ہیں، وہ آج اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. بالکل صحیح درست فرمایا حضرت نے. اللہ تعالیٰ بس اسی بوٹے کا صدقہ ان کو ان بوٹوں کی خوشبوئیں عطا فرماتا رہے. آمین آمین اللہم آمین. تو حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں، اور بہت زیادہ تڑپ کے ساتھ یہ بات ہر عاشق رسول ہی کہہ رہا ہے تقریباً، کہ جس طرح ماہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان میں قافلے جانا شروع ہو جاتے تھے مدینہ منورہ کی جانب، اور ابھی تو مدینہ پاک کے حوالے سے باتیں بھی ہو رہی تھی، گفتگو بھی ہو رہی تھی، اور حرمین شریفین لوگ حاضری کے لیے جاتے تھے. لیکن اب کچھ حالات ڈیفیکلٹ ہیں. اللہ تعالیٰ حالات کو آسان فرمائے، اور یہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، تمام عالم اسلام کو اور تمام عالم انسانیت کو اس سے محفوظ فرمائے. تو ایک بہت خوبصورت کلام جس کے منتخب اشعار پڑھوں گا، اتنے دور جتنا شہباز صاحب بیٹھے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اتنا ہی دور تقریباً جتنا یہ غلاف کعبہ ہے. حقیقت میں کعبۃ اللہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، اور میں نے یہ اشعار وہاں پڑھے، اور شاید میری زبان نہیں پڑھ رہی تھی. یہ میں آپ کو تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں کہ زبان نہیں پڑھ رہی تھی، آنسو پڑھ رہے تھے. کعبے کو دیکھ کر آنکھیں دیکھ رہی تھی اور آنسو گنگنا رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے. حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے. بھئی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چمن والا ہے. تے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا، میری شان بھی سب تو آلہ ہے، مینوں ساری دنیا تاں چم دی،
مینو چھپ گیا کملی والا ہے بھیجا گیا جنت سے تجھ کو خدا نے چوما گیا تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر جب بندہ غلاف کعبہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جتنا مرضی پتھر دے دے انسان خدا کی قسم موم ہو جاتا ہے موم ہو جاتا ہے پگھل جاتا ہے اس کے گناہوں کی جو شرمندگی ہے نا وہ اس کو موم کر دیتی ہے اگر دل میں ذرہ بھر بھی خشیت الہی ہو خوف خداوندی ہو اور وہ اپنی کیفیت یوں بیان کرتا ہے کہ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ مدینہ منورہ کا ذکر جو ہے وہ بھی عاشقوں کو ٹھنڈک عطا کرتا ہے جی جی وہ سنا ٹھیک ہے سرفراز صاحب کا حکم ہے میں پیش کر رہا ہوں جی جی ٹھیک ہے یہ بتا دوں کہ یہ کلام جو ہے وہ خالد محمود خالد نقشبندی صاحب کا ہے لیکن اس میں بہت سارے کلام ایڈ آن ہیں جس میں اعلیٰ حضرت امام سنت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب اور بھی بہت سے شعراء کے اس میں اشعار ایڈ ہیں حکم ہے میں پیش کر رہا ہوں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی ملک کنن میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی
کنو بدی رسولوں کی گوتی رہی، کنو بدی رسولوں کی گوتی رہی، چاند بدی کا نکلا ہمارا لگ کہ خبر کتنے تارے گنے چک گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا نہ ڈوبے نہ ڈوبا نہ ڈوبے نہ ڈوبا نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ عاشقان نبی کے یہ دل کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار۔ حکم ہو گیا ان سے پڑھنا پڑے گا۔ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ جب حسن کا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، تسی سارے نے کہنا کیا ہوگا، پھر وہ کی ہوگا ایک ذوق بن جائے گا۔ آپ نے کہنا کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بندے، ہر کوئی فدا ہے بندے، ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت عمر، ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ 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 تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سنتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے، دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں، سارے بولو نا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ آپ ذوق رکھنے والے سارے ماشاءاللہ یہاں پہ اعظم چشتی علیہ رحمہ ایک بہت بڑی نعت کی یونیورسٹی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ غریق کی رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ان کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں، اور چوتھا مصرع اگر جا کے دل کو لگے تو پھر سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، اور پہلا مصرع بھی ایسا ہے کہ وہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر۔ سنیے گا، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ مکھ چند بدن
شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی گلی زلف دے اک مستانی گلی زلف دے اک مستانی گلی زلف دے اک مستانی مخمور عقین مدبری اس صورت میں جانا کھانا جان لا کے اسی نہیں کہہ دے جانا کھا اس صورت نو میں جانا اس صورت نو میں جانا اس صورت نو میں جانا جانا کہ جان جوانا جانا کہ جان جوانا سچ آقا کے رب دی میں شانہ کھا جس شان کا شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیا کتھے جاڑیاں جیسے میرے سرکار گئے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار گئے بولو ظرف نظر کہتے ہیں جس کو نظر کا استعمال کرنا آتا ہے ہر کوئی ظرف نظر نہیں ہوتا کہتے ہیں اس کا بہت اعلیٰ ظرف تو ایک ظرف نظر ہوتا ہے لیکن عاشق رسول جس کے دل کی آنکھوں میں حضور کے عشق کا نور ہوتا ہے اس کے لیے کیا بات کہہ دی خالد نے خالد نے کہ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے دیکھنے والے عاشق کہہ رہا ہے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے سرکار کا روضہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا روضہ ہے تماشا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں اور اعزاز یہ حاصل تو حاصل زمین کو اعزاز یہ حاصل تو حاصل زمین کو کہ افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی کہ سبحان اللہ خدا کہتے نہیں بنتی جیسے میرا سرکار ہے ایسا نہیں کوئی خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی ارے خدا اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے کہ سرکار کی رحمت مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت
سچ ہے کہ مجھ جیسا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی، جیسے میرے سر ایک دفعہ آپ بھی کہہ دیں، جیسے میرے سرکار ایسا کوئی، جیسے میرے سرکار، میرے سرکار، میرے سرکار، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کروڑا رحمت فرمائے ہمارے حضور فقار علی حسینی صاحب کی مرتبہ انور پہ۔ آج ان کی قبر پہ چلے جائیں، یہ بات لکھی ہوئی ہے، ساری زندگی وہ نعت خان یہی گنگناتا رہا کہ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے رہنے سے کام ہوگا، در نبی پڑا رہوں گا، پڑے رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، اور خلاف محبوب کچھ ہوا نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، اور کیے گی جاؤں غرض مطلب، ملے گا جب تک دل کا مطلب، کیے گی جاؤں غرض مطلب، ملے گا جب تک دل کا مطلب، نشہ میں مطلب کی صبح ہوگی، نئے فسانہ تمام ہوگا، نشہ میں مطلب کی صبح ہوگی، نئے فسانہ تمام ہوگا، اور اسی طرح
رہا یہی تمنا جلا رہی ہے کیا توقع ہے کیا تمنا ہے کہ جب کرم ہوتا ہے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اور آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر کہ جو تیرے قدموں میں گرتے یہ سب جاتے ہیں جو تیرے قدموں میں گرتے یہ سب جاتے ہیں جب طرف ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اسی پہ جی رہا یہی تمنا جلا رہی ہے نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا جو دل سے ہے مائل پیغمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر کہ ہر دم اس پہ نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا کہ ہر دم اس پہ نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو پھر سے سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا جی حضور ایسا کوئی انتظار اللہ اللہ سبحان اللہ چن چن کے آپ فرمائشیں کر رہے ہیں زبردست سلیکشن ماشاءاللہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے
हाजिर गुलाम हो जाए। और मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह मैवा को, मैं फिर से देख लूं एक बार सुबह मैवा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। बला से फिर मेरी दुनिया तमाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। और बहुत बड़ा अकीदा, बड़े बंदों के काम बनते देखे सिर्फ इस सोच से, इस सोच से ना स्कूल ऑफ थॉट बदलो। फिर शिकवे करते हो कि हम गए हमें मिला कुछ नहीं। पहले ये तो देखो सोच क्या लेके जा रहे हो वहां पे। हुजूर आप जो कह दे, हुजूर आप जो सुन ले तो बात पर जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात पर जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात पर जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात पर जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात पर जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। और हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल। सिमट के पास आए चंद गाम हो जाए। सिमट के पास आए चंद गाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो
سنا تو جب یہ فرشتے یہ قبر میں کہتے کہ سبیح بدعت خیر الانام ہو جائے سبیح بدعت خیر الانام ہو جائے سلام کے لیے حاضر بھائی نے فرمائش کی شہزاد مدنی مدنی ہے بالکل مدنی ہے. اچھا آپ بڑے ہیں ان سے چھوٹے ہیں؟ ہے تو ویسے عمر میں بڑے ہیں لیکن ویسے چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں. ٹھیک. بہت ہی خوبصورت کلام ہے جو انہوں نے فرمائش کی ہے. اور الحمدللہ جب یہ کلام میرا سوشل میڈیا پہ آیا اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں نے اس کو اسٹوڈیو ورژن میں پڑھا ہے اور انشاءاللہ ویسے ہی شہزاد بھائی نے فرمائش کی ہے کہ پیش کیا جائے. آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی. اور اس میں بھی شہزاد بھائی ایک عقیدہ ہے جو کہ عقیدہ ایمانی ہے. میں اس کو عقیدہ اہل سنت نہیں کہوں گا, عقیدہ ایمانی. یہ بہت بڑا عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو رب کعبہ کی عزت کی قسم میں کچھ صرف جملے نہیں بول رہا. سرفراز صاحب قبلہ, بندہ جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اگر یہ عقیدہ نہ ہو. وہ کیا عقیدہ میں بتا رہا ہوں. اے ختم رسول غلام نبی خلد میں جا بسے گا, جہنم میں آقا کا دشمن جلے گا. اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا, بلکہ جو عاشق ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا. گایوں گی ان کا چرچا رہے گا. گایوں گی ان کا چرچا رہے گا. پرے خاک ہو جائے جج جانے والے, میرا دل بھی چمچکا دے چمچکانے والے. دیکھیے اعلیٰ حضرت ہمیں ادب سکھا رہے ہیں. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. رے سر کا موقع ہے او جانے والے, میرا دل بھی چمچانے والے. اس کلام کا حاصل کلام شعر. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرا دل بھی چمچانے چمکانے والے والے چمکانے والے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا, ویسے میں اپنا فرض یہ کہنا عاشق ہی چاہیے. واہ, یہ سنی سبحان اللہ.
سبحان. میں نے تبھی اس چیز کا کہا کہ جتنے اولیاء کرام ہیں نا ان کا کوئی مسلک نہیں ہے، واہ نہ وہ سنی نہ وہ واہ شیعہ، وہ آقا کے غلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل جو صدقہ دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے وہی خدا کی قسم سے حضور کے چرچے بیان کرتا ہے پوری دنیا میں. اور یہ مشائخ کا اولیاء کرام کا یہ شیوا رہا ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا یہی رہا ہے کہ وہ ہر دم ہاں جی بے شک بے شک. اور وہ ہر ایک کے سامنے اپنے آقا کریم کا چرچا کیا کرتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ آج سکھ متنا جی میں وہی پیش کر رہا ہوں. میں ذرا اس کا مفتاح پیش کر دوں. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، او کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران صاحب کے کلام کی فرمائش ہے. جی 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 پتہ لگے سکھ مترا دی وجہ سے. آج سکھ مترا دی ودھیری کیوں دلنی اداس شوق چنگے آج نیا کیوں جڑیاں لو بچ شوق چنگے مکھ چند بدر شانی متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شانی متھے چمکے لاٹ زلف تے آنکھیں مستانی مخمور اکھی مد بھریاں کالی زلف تے آنکھیں مستانی مخمور مد بھریاں ایس صورت نو میں جانا تھا کہ جانا تھا ایس صورت نو جانا تھا کہ جان سچ آقا تیرا دل شانہ تھا سچ آقا تیرا دل میں شانہ تھا جس شانہ سب بڑیاں گونج پڑ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
سبحان اللہ ما اجملک ما حسنک ما اکملک. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کرے مہریت جا نیوں بولن دی. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. جی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. گستاخ اکی کتھے جاڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایک انتہائی خوبصورت کلام جو کہ مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ وہ لکھنے والے مظفر وارسی صاحب کا بڑا نام رہا اور انہوں نے بڑے شعراء آفاق کلام لکھے. اس میں ایک کلام جو نوجوانوں کو بہت پسند ہے میں پیش کر رہا ہوں، آپ سب اس میں شامل ہو جائیں تو لطف آئے گا. ہاں تو امیر حرم میں فقیر عجم، 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 تو امیر حرم. لیکن چلے جن کو نہیں پتا کہ یہ پرشین ورڈ ہے، تو کجا اور پھر من کجا، یہ دونوں پرشین ورڈ ہیں. ہاں سبحان اللہ. تو اس کو میں نے طرز میں پیش کیا ہے، اگر لطف آئے دل کو جا کے لگے بات تو سبحان اللہ کہیے گا. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، میرے آقا تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، میں کہاں میں کہاں. ہجرت کی رات کون سی رات؟ ہجرت مدینہ کی رات ہے. میرے آقا کے ہمراہ اصحاب ہجرت فرمانے والے ہیں. میرے حضور نے علی کو آواز دی، او علی او علی بات سنو، جب آج رات یہاں قیام کرو گے تو صبح اٹھ کر، مفہوم عرض کر رہا ہوں، صبح اٹھ کر یہ امانتیں لوٹا کر تم بھی ہجرت کرانا. اچھا حضور. اور سنو علی، آج کی رات میرے بستر پر ہی سو جانا، میرے بستر پر سو جانا. میرا یقین اور وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور کے لواب دہن کو اپنے چہروں پہ ملنے والے صحابی، ان صحابیوں کی فہرست میں مولا علی مشکل کشا،
جب یہ فرمان سنا ہوگا کہ آج کی رات میرے بستر پہ سو جانا، تو ذہن میں گمان یہ تو کیا ہوگا، دل میں گمان آیا ہوگا کہ تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، میں کہاں میں کہاں، تو کو جا ہو جا، تو کو جا تو جا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوں بھی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، تو کو جا من کو جا، تو جا من کو جا، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یوں تو یوسف بھی عیسیٰ بھی موسیٰ بھی پر میں تیرا امتی، میں تیرا امتی، میں تیرا امتی، یوں تو یوسف بھی عیسیٰ بھی موسیٰ بھی پر میں تیرا امتی، میں تیرا امتی، بھئی میری خوش قسمتی میں میری قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو جا مت ہو جا، تو جا مت ہو جا، تو جا مت ہو جا، تو جا مت ہو جا۔ یہ شعر جو ہے نا وہ واقعی عشق والوں کے لیے، جب بات کر رہے ہیں نا عشق والوں کی، کہ تو ہے حرا میں انوار باندھے ہوئے، تو ہے حرا میں انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، تو ہے حرا میں انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چارے سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چارے سو، تو اثر میں دعا، تو اثر میں دعا، تو کو جا مت ہو جا، تو جا مت ہو جا، تو جا مت ہو جا، تو جا سبحان اللہ۔ ایک بابا کے میرے بہت فیوریٹ نعت ہے، ہاں جی نبیاتی نظیروں کا، سبحان اللہ، اللہ حضرت کا یہ کلام، بابا کی بڑی فیوریٹ سبحان اللہ تعالیٰ۔ چلیں ہم یہ ڈیڈیکیٹ، ویسے پوری محفل ہی ان کی نظر ہے، لیکن خاص طور پہ آئی ایم ڈیڈیکیٹنگ دس کلام ٹو یور بابا جان۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے اس کلام کا جو انہوں نے لکھا ہے، حضور کی نعت ہے، استغاثہ ہے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ کی کامل بخشش فرمائے۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر،
تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج چورے سر سوے جگ راج کو تاج چورے سر سوے تجھ کو شہید و سدا جانا البحر علا والموج طغى من بكسوفا ہوش روبا من بكسوفا ہوش روبا مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ أنا في تشعر بسخاء أتمنى سوء فاك أبر كرم سوء فاك أبر كرم برسن ہارے برسن ہارے بس دو بوند ادھر بھی گرا جانا برسن آرے دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا رسول حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا نعت پہ تھا ناچار
کیے کوئی شخص ایک زبان میں زبردست سا کلام لکھتا، زبردست سا کلام، تو اس کی جی عربی، فارسی، اردو اور پوروی زبان، پوروی زبان، پوروی جو ہندوستان میں بولی جاتی ہے، پوروی زبان جو ہے جس کو ہم لوگ نہیں یہ ہند میں خاص بولی جاتی ہے، بریلی شریف جس علاقے سے اعلیٰ حضرت کا تعلق ہے۔ آپ نے بیسیکلی اس کو جب 4 زبانوں میں لکھا تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ کوئی کلام ایسا جو شورا آفاق کلام، کوئی بھی کلام آپ تو کجا من کجا لے لیں، کسی کا ایک زبان میں مشہور ہو جائے تو اس کی اڑان نہیں پکڑی جاتی تھی، وہ پڑھیا نہیں جاتا شاید، کہتا بھی میری آئٹم مشہور ہو گئی، میرا کلام مشہور ہو گیا، میرے اشعار مشہور ہو گئے، شورا آفاق ہو گئے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی بات سنیں کہ ناچار اس راہ پڑا جانا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ آرزو کا، کوئی سلیقہ آرزو کا، نہ بندگی میں بندگی ہے، کوئی سلیقہ آرزو کا، کوئی سلیقہ آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا، سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، بھئی کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم اس مانگے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے آقا، تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے، اور تمہارے در سے لگی ہے، تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے۔ مانگنے کا
سب کچھ حضور دیتے ہیں، کسی کا احسان پھر کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم سرنام کا سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے نبی، سرنام کا سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے نبی، کوئی حق کے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ، کوئی حق کے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الحجاب بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الحجاب بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بولو صلو علیہ وآلہ۔ جو بھی کعبے سے پلٹ آئے، مدینے نہ گئے، جن کو لگتا ہے کہ عمرہ تو مکے میں ہو جاتا ہے، مدینے جانے کی معاذ اللہ کیا ضرورت پیش ہے، تو سن لیجیے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے، مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، بخدا خدا کہے گی در نہیں اور کوئی مفر مگر، بخدا 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 خدا کہے گی در نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں تھکیا مجھے کیا پتا
عشق احمد عطا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بتا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا 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 مجھے جینا مرنا سکھا دیا صلو علیہ وآلہ بولو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ بولو صلو علیہ وآلہ میں پوروں سے لاکھ پورا سکی مگر ان سے گئے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا 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 یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلو علیہ سیف الملوک کیا ہے اشعار کے لیے جی تسی کو جی اوریجنل طرز ہے اچھا جی میں پیش کرنا اول حمد ثنا اس دا نام چتارن والا اس دا نام چتارن والا وہ کسے میدان نہیں ہردا رحمت دا یہ ضلع پاڑی نہیں یہ شادی پاڑ ٹھیک ہے وہ تسی دوجی وہ پڑھ دے ہو میری پہلا پڑھی ہے اس تو علاوہ بھی کہتا ہے رحمت دا رحمت دا دریا ہر دم مغدا تیرا رحمت دا دریا الہی تیرا جے ایک قطرہ بخش مینوں کم بن جاوے میرا نعرہ تکبیر
नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारी इस महफिल में हम सब के बड़े मोहतरम साहिबजादा हसन नसीब रहमान मद्दज़ल्लाहुल आली फी ईदगाह शरीफ आप तशरीफ लाए हैं, और मैं साहिबजादा साहब का मशकूर हूँ। आपने इस खूबसूरत महफिल मदू फरमाया कि अदनान साहब तशरीफ लाए हैं, और सरकार की खूबसूरत महफिल, खूबसूरत लोगों से आपने मिलाया है। एक अजब कैफियत है महफिल में। जी जी, मैं सैफुल मुलूक के अशार जो पेश कर रहा था, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्श मैनू, जे एक कतरा बख्श मैनू, ओ कम बन जांदा मेरा, ते जे मैं जे मैं वेखां ओ अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखां तेरी रहमत वल्ले, जे तेरी रहमत बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले। रहमत दा मुझे इसका दूसरा मिसरा आपने बताना दोबारा। जद डोली दे बैके डोली फिर डोली की डोली ना दिया सैया काज सवारे, तू उमर दी पूंजी रोली, ना दिया सैया काज सवारे, तू उमर दी पूंजी रोली। बिन सजना तू सजना लागी, आ सजना जे सजना, जिस दिन जिन जिन यार मेरे नू तकिया, ना रचना ना रचया ना रचना, जिस जिस यार मेरे नू तकिया, ना रचया ना रचना। ते बादशाहां थी बादशाहां थी भीख मंगाए, ते तख्त बहावे, काई कुछ परवाह नहीं
اس دے کچھ پرواہ نہیں کر اس دے وہ ہر دم بے پرواہی بڑا ہی مقبول شعر میاں صاحب کا کہ میں نیواں میرا میں نیواں میرا مرشد اونچا تے اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں اینا اونچیاں تو میں جنہاں نیویاں نال نبھائی صدقے جاواں اینا اونچیاں تو میں جنہاں نیویاں نال آئی قدر نہیں میرا میرے صاحب وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں تے فضل تیرے نل فضل تیرے نل اولوے دردے پھٹیاں دے سنگ رل سے کتے بھی جنت جان محمد او چنگیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد او چنگیاں دے سنگ رل کے تے ماں تے پیو نے دوویں سجڑوں رب دا مٹھا میوہ جس نے جنت جانا ہووے وہ کر لے دعا دی سیوا تے ماں مرے پیکے مکدے باپ مرے کر ویلا شالا مرنا پیر کسے دے نہیں تے اجڑ جاندا جے ویلا کیونکہ پائی پائیاں دے اس سجن ہوندے تے پائی پائیاں دیاں پاواں تے باپ دے سر دا تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں لے او یار حوالے رب دے اے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک